یہ داستان ہے اس شخص کی جو شاعر تھا، لیکن دوسری جانب ایک سفاک شوہر اور جس کا بیٹا بھی اپنے خیالات کا پرچار کرتا ہے۔ جاوید اختر اور سلمان اختر کو بیوی کے حوالے کر کے بامبے آ گیا اور پھر اس نے بیوی اور بچوں سے رابطہ ختم کر لیا۔ بولو ساتھی، کچھ تو بولو، کچھ تو دل کی بات بتاؤ، آج بھی مجھ سے دور رہو گے، آج میرے تم پاس تو آؤ۔ آج میرا موضوع ہے نازک خیال شاعر، سفاک شوہر۔ جی ہاں، یہ داستان ہے اس شخص کی جو ایک مہذب، پڑھا لکھا اور بہترین شاعر تھا، لیکن دوسری جانب ایک سفاک شوہر اور بے حس باپ تھا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جو ملحدانہ نظریات کا حامل تھا اور جس کا بیٹا بھی اپنے خیالات کا پرچار کرتا ہے۔ انڈیا کے مختلف ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آتا ہے، اور اپنے غیر مذہبی ہونے کے دلائل میں اکثر ایک دلیل دیتا ہے کہ مذہبی شخص کے ہاں صرف گناہ اور ثواب کا فلسفہ ہے، جبکہ شرف انسانی یہ ہے کہ اخلاقیات کی پاسداری ضروری ہے، اور معاشرتی اخلاقیات کا حامل فرد ہی بہترین انسان کہلانے کا حقدار ہے، جبکہ نہ تو اس کا باپ اور نہ ہی اس نے خود اپنی اس غیر مذہبی اخلاقیات سے کام لیا۔ جی ہاں دوستو، یہ کہانی ہے جاوید اختر اور اس کے باپ جان نثار اختر کی۔ جاوید اختر کی اخلاقی اقدار کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے برے وقت کی ساتھی اس کی بیوی ہنی ایرانی کو اس نے اس وقت طلاق دے کر شبانہ اعظمی سے شادی کی جب جاوید اختر مقبول، مشہور اور امیر ہو گیا تھا، اور بیوی بچوں کی پیدائش کے بعد ہنی ایرانی گھریلو عورتوں کی طرح موٹی اور بڑھاپے کی طرف مائل تھی۔ شبانہ اعظمی کی شہرت اداکارہ کے ساتھ ساتھ خواتین کی آزادی اور خود مختاری کی علم بردار ایک عورت کے طور پر ہے، لیکن خود اس نے ایک شادی شدہ مرد کو شادی کے لیے چنا، پسند کیا اور ایک عورت کا گھر برباد کیا۔ اس سے آپ اخلاقیات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جاوید اختر کا باپ جان نثار اختر کا تعلق یو پی سے تھا۔ وہ گوالیار میں 1914 میں پیدا ہوئے اور علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ 1943 میں مشہور شاعر اسرار الحق کی بہن صفیہ سے شادی ہوئی۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد جان نثار اختر اپنے بیٹوں جاوید اختر اور سلمان اختر کو بیوی کے حوالے کر کے بامبے آ گیا، اور پھر اس نے بیوی اور بچوں سے رابطہ ختم کر لیا۔ ان دنوں وہ لکھنؤ میں مقیم تھے، جہاں جان نثار اختر کبھی ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا۔ خوابوں کی نگری بمبئی میں آ کر جان نثار اختر کو کوئی خاص کامیابی نہیں مل سکی۔ ترقی پسند تحریک اور دیگر ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ محفل آرائی میں ہی اس کا وقت گزرتا اور زندگی دوستوں کے پیسوں پر ہی گزرتی رہی۔ دوسری جانب 2 بچوں کے ساتھ صفیہ کی زندگی بے حد مشکل تھی۔ نہ تو خاوند خود آتا اور نہ ہی کوئی روپیہ پیسہ بھیجتا۔ اس صورت میں صفیہ بھوپال منتقل ہو گئی، اور جہاں ایک اسکول میں اسے ایک معمولی سی ملازمت مل گئی، اور تنگی ترشی میں وہ اپنے دونوں بیٹوں کی پرورش کرنے لگی۔ اس نے بھوپال سے اپنے خاوند کو بے شمار خطوط لکھے، جن میں عورت کا درد، تنہائی کا کرب اور ناآسودہ خواہشات کی سلگتی لو ہے، جن میں ہجر کی لمبی سیاہ راتوں کا دکھ ہے، جن میں ایک عورت کی خودداری عزت نفس کا نوحہ ہے۔ یہ خطوط مکاتیب غالب اور مرزا ادیب کے صحرا نورد کے خطوط کی طرح ادبی شہپارہ اور اردو زبان کا اثاثہ ہیں۔ صفیہ کے اپنے بے حس خاوند کو لکھے گئے یہ خطوط بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوئے اور بے حد مقبول ہوئے۔ ایک مجموعے کا نام حرف زیر لب اور دوسری کتاب کا نام حرف آشنا ہے، اور بعد ازاں 2002 میں یہ خطوط ہندی زبان میں بھی شائع ہوئے۔ جان نثار اختر بمبئی میں ایک ناکام زندگی گزار رہا تھا۔ محفل آرائی اور حسینوں کی رفاقت اسے اس لیے میسر تھی کہ بلا شبہ وہ ایک باکمال شاعر تھا، جس کا اندازہ اس کے کامیاب ہو جانے کے بعد اس کے لکھے گانوں سے کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً فلم CID کے گیت
فلم نوری کے گیت، رضیہ سلطان کا یہ گیت اے دل ناداں، اور یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سائے اس کی فنی مہارت کا بلا شبہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ ادھر بھوپال میں صفیہ شوہر کا انتظار کرتی، زندگی کی مشکلات سے لڑتی کینسر کا شکار ہو گئی۔ بچوں کی تعلیم، مکان کا کرایہ، روزمرہ کے اخراجات سے علاج کی گنجائش بھلا کہاں بچتی تھی۔ برہا کی ماری، ہجر کی آگ میں سلگتی صفیہ چیختی رہی اور اپنے بے حس خامد کو پکارتی رہی، لیکن جنہیں لوٹنا نہیں ہوتا وہ کب لوٹتے ہیں۔ شادی کے صرف 10 سال بعد جواں عمر صفیہ کینسر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن داستان کا المناک موڑ یہ ہے کہ الفاظ کا جادوگر، غیر مذہبی اخلاقیات کا مالک، نازک خیال شاعر، ایک سنگ دل شوہر اور شفاق باپ بیوی کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتا۔ جی ہاں، بلکہ جب آتا ہے تو صفیہ جیسی وفاشار بیوی کو، جو صرف 31 سال کی عمر میں اپنے شوہر کی بے وفائی اور سنگ دلی کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر گئی، اسے منو مٹی تلے دفن ہوئے 1 سال بیت چکا تھا جب شوہر بیوی کی قبر پر گیا۔ ناظرین، بیوی صرف راڈ مار کر نہیں ماری جاتی، صرف تیزاب سے جھلس کر نہیں مرتی، شوہر کا رویہ اور انداز بھی اسے مار دیتا ہے۔ جانثار اختر بیوی کی قبر پر جا کر ایک نظم لکھتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز اور سنگ دلی اور شفاقی کی مثال ہے۔ یہ نظم، جو بے شک اردو ادب کا شاہکار ہے، لیکن ایک بے حس مرد کی محبت کا منہ بولتا ہوا ثبوت بھی ہے۔ وہ نظم بھی جانثار اختر اپنی بیوی کے لیے نہیں لکھ رہا، بلکہ مری ہوئی بیوی کی طرف سے خود کو ستائش، محبت اور وفاداری اور خدمت گزاری پیش کر رہا ہے۔ ناظرین، میں یہ آپ کو نظم سناتا ہوں۔ بلا شبہ یہ ایک بہترین نظم ہے، لیکن یہ ایک سنگ دل شوہر اور نازک خیال شاعر کا خیال ہے جو اس نے اپنی بیوی کی طرف سے خود کو پیش کیا ہے۔ جانثار اختر کی نظم پیش خدمت ہے۔ کتنے دن میں آئے ہو ساتھی، میرے سوتے بھاگ جگانے، مجھ سے الگ اس ایک برس میں، کیا کیا بیتی تم پہ نہ جانے۔ دیکھو کتنے تھک سے گئے ہو، کتنی تھکن آنکھوں میں گھلی ہے، آؤ تمہارے واسطے ساتھی، اب بھی میری آغوش کھلی ہے۔ چپ ہو کیوں، کیا سوچ رہے ہو، آؤ سب کچھ آج بھلا دو، آؤ اپنے پیارے ساتھی، پھر سے مجھے ایک بار جلا دو۔ بولو ساتھی کچھ تو بولو، کب تک آخر آہ بھروں گی، تم نے مجھ پر ناز کیے ہیں، آج میں تم پہ ناز کروں گی۔ آؤ میں تم سے روٹھ سی جاؤں، آؤ مجھے تم ہنس کے منا لو، مجھ میں سچ مچ جان نہیں ہے، آؤ مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لو۔ تم کو میرا غم ہے ساتھی، کیسے اب اس غم کو بھلاؤں، اپنا کھویا جیون بولو، آج کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں۔ یہ نہ سمجھنا میرے ساجن، دے نہ سکی میں ساتھ تمہارا، یہ نہ سمجھنا میرے دل کو، آج تمہارا دکھ ہے گوارا۔ یہ نہ سمجھنا میں نے تم سے جان کے یوں منہ موڑ لیا ہے، یہ نہ سمجھنا میں نے تم سے دل کا ناتا توڑ لیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا تم سے میں نے آج کیا ہے کوئی بہانہ، دنیا مجھ سے روٹھ چکی ہے، ساتھی تم بھی روٹھ نہ جانا۔ آج بھی ساجن میں ہوں تمہاری، آج بھی تم ہو میرے اپنے، آج بھی ان آنکھوں میں بسے ہیں پیار کے انمٹ گہرے سپنے۔ دل کی دھڑکن ڈوب بھی جائے، دل کی صدائیں تھک نہ سکیں گی، مٹ بھی جاؤں پھر بھی تم سے میری وفائیں تھک نہ سکیں گی۔ یہ تو پوچھو مجھ سے چھٹ کر تیرے دل پر کیا کیا گزری، تم بر میری ناؤ تو ساجن، ایسی ڈوبی پھر نہ ابھری۔ ایک تمہارا پیار بچا ہے، ورنہ سب کچھ لٹ سا گیا ہے، ایک مسلسل رات کے جس میں آج میرا دم گھٹ سا گیا ہے۔
آج تمہارا رستہ تکتے میں نے پورا سال بتایا، کتنے طوفانوں کی زد پہ میں نے اپنا دیپ جلایا۔ تم بن سارے موسم بیتے، آئے جھونکے سرد ہوا کے، نرم گلابی جاڑے گزرے میرے دل میں آگ لگا کے۔ ساون آیا دھوم مچاتا، گھر گھر کالے بادل چھائے، میرے دل پر جم سے گئے ہیں جانے کتنے گہرے سائے۔ چاند سے جب بھی بادل گزرا، دل سے گزرا عکس تمہارا، پھول جو چٹکے میں نے جانا، تم نے شاید مجھ کو پکارا۔ آئیں بہاریں مجھ کو منانے، تم بن میں تو منہ نہ بولی، لاکھ فضا میں گینج سے گونجے لیکن میں نے آنکھ نہ کھولی۔ کتنی نکھری صبحیں گزریں، کتنی مہکی شامیں چھائیں، میرے دل کو دور سے تکنے جانے کتنی یادیں آئیں۔ اتنی مدت بعد تو پریتم آج کلی ہر دے کی کھلی ہے، کتنی راتیں جاگ کے ساجن آج مجھے یہ رات ملی ہے۔ بولو ساتھی کچھ تو بولو، کچھ تو دل کی بات بتاؤ، آج بھی مجھ سے دور رہو گے، آج میرے تم پاس تو آؤ۔ آؤ میں تم کو بہلا لوں گی، بیٹھ تو جاؤ میرے سہارے، آج تمہیں کیوں غم ہے بولو، آج تو میں ہوں پاس تمہارے۔ اچھا میرا غم نہ بھلاؤ، میرا غم ہر غم میں سمو لو، اس سے اچھی بات نہ ہوگی، یہ تو تمہیں منظور ہے بولو۔ میرے غم کو میرے شاعر اپنے جواں گیتوں میں رچا لو، سارے غم کو میرے شاعر سارے جگ کی آگ بنا لو۔ میرے غم کی آنچ سے ساتھی چمک اٹھے گا عزم تمہارا، بات تو جب ہے لاکھوں دلوں کو چھو لے اپنے پیار کا دھارا۔ میں جو تمہارے ساتھ نہیں ہوں، دل کو مت مایوس کرو تم ہو تنہا تم ہو اکیلے، ایسا کیوں محسوس کرو تم۔ آج ہمارے لاکھوں ساتھی ہمت ہار نہ جاؤ، آج کروڑوں ہاتھ بڑھیں گے، ایک ذرا تم ہاتھ بڑھاؤ۔ اچھا اب تو ہنس دو ساتھی، ورنہ دیکھو رو سی پڑوں گی، بولو ساتھی کچھ تو بولو، آج میں سچ مچ تم سے لڑوں گی۔ جاگ اٹھی لو دنیا میری، آئی ہنسی وہ لب پہ تمہارے، دیکھو دیکھو میری جانب دوڑ پڑے ہیں چاند ستارے۔ جھلمل جھلمل کرنیں آئیں مجھ کو چندن ہار پہنانے، جگمگ جگمگ تارے آئے پھر سے میری مانگ سجانے۔ آئیں ہوائیں جھانج بجاتی، گیتوں مورا انگنا جاگا، مورے ماتھے جھومر دمکا، مورے ہاتھوں کنگنا جاگا۔ جاگ اٹھا ہے سارا عالم، جاگ اٹھی ہے رات ملن کی، آؤ زمیں کی گود میں ساجن، سیج سجی ہے آج دلہن کی۔ آؤ جاتی رات ہے ساتھی، پیار تمہارا دل میں بھر لوں، آؤ تمہاری گود میں ساجن، تھک کر آنکھیں بند سی کر لوں۔ اٹھو ساتھی دور افق کا نرم کنارہ کانپ اٹھا ہے، میرے دل کی دھڑکن بن کر صبح کا تارہ کانپ اٹھا ہے۔ دل کی دھڑکن ڈوب کے رہ جاگی نبضوں تھم سی جاؤ، پھر سے میری بے نم آنکھوں پتھر بن کر جم سی جاؤ۔ میرے غم کا غم نہ کرو تم، اچھا اب سے غم نہ کروں گی، میرے ارادوں والے ساتھی جاؤ میں ہمت کم نہ کروں گی۔ تم کو ہنس کر رخصت کر دوں، سب کچھ میں نے ہنس کے سہا ہے، تم بن مجھ میں کچھ نہ رہے گا، یوں بھی اب کیا خاک رہا ہے۔ دیکھو کتنے کام پڑے ہیں، اچھا اب مت دیر کرو تم، کتنے جم کر رہ سے گئے ہو، اتنا مت اندھیر کرو تم۔ بولو تم کو کیسے روکوں، دنیا 100 الزام دھرے گی، ایسے پاگل پیار کو ساتھی ساری خلقت بدنام کرے گی۔ آؤ میں الجھے بال سنواروں، مجھ سے کوئی کام تو لے لو، پھر سے گلے ایک بار لگا کے پیار سے میرا نام تو لے لو۔ اچھا ساتھی جاؤ سدھارو، اب کی اتنے دن نہ لگانا، پیاسی آنکھیں راہ تکیں گی، ساجن جلدی لوٹ کے آنا۔ لیکن ٹھہرو ٹھہرو ساتھی، دل کو ذرا تیار تو کر لوں، آؤ میرے پردیسی ساجن، آؤ میں تم کو پیار تو کر لوں۔